فیو ویز، چند طریقے ہیں کسی کی شخصیت کو پہچاننے کے. کیا ہے؟ پہلی چیز کلام الہی ہے، یعنی وحی ہے. کیا اس شخص کے بارے میں کوئی کلام الہی ہے؟ کلام وحی ہے. یعنی اگر اس شخص کے لیے خدا نے کچھ کہا ہے تو اس سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اب آئیے سورہ انسان کی آیات پروردگار کس کی شان میں اتار رہا ہے. وہ آیات کہ جس میں جو ہے وہ نفاق کا ذکر ہے، اپنے سب کچھ دینے کا ذکر ہے. قرآن کی آیت آئے موبائلہ، نساءنا نساؤکم، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ سورہ آیت تطہیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ آیت مودت جو پڑھتے ہیں کہ پروردگار رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا سوائے مودت فی القربا، اپنی قرابت داروں کی. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہ کون ہے؟ تو خوب یہ کیا ہے؟ یعنی اس کے علاوہ بہت آیاتیں ہیں. سورہ قدر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ قدر اتاری. قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جو ہے وہ اس رات کو پہچان نہیں سکتے. خدا خود کہہ رہا ہے تم اس کو پہچان، تم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. تو جہاں بی بی کا نام ہے فاطمہ، وہاں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ بشریت بی بی کی معرفت سے درے ہے، یعنی بی بی کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتی. چوتھے امام پانچویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ ہماری جد فاطمہ کے لیے یعنی کرن، یعنی عراق گزر جائیں تو بھی ان کی معرفت محیط ہے اس کے اوپر. عزیزان محترم، ظاہر ہے پہلی چیز کیا ہے؟ کلام الہی ہے، وہی ہے. خدا نے شان میں نازل کی ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کیا. آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. دوسری چیز، کسی بھی پرسنالٹی کو پہچاننے کے لیے کلام معصوم ہے، یعنی معصوم نے ان کے بارے میں کیا کلام کیا، کیونکہ معصوم خطا نہیں کرتا. تو آئیے دیکھیے خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد. رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ آپ کے سامنے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس طرح میری جو ہے وہ بالکل ماں کی جگہ ہے. اور خود کردار رسول کا، عمل رسول کا کہ جب آتی ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ کو ان القاب سے نوازا، اور وہ جو سب کچھ ہے. اور اس کے علاوہ پھر مولا کائنات کا بی بی کی شان میں، پھر حسنین کا اپنی والدہ کی شان میں، اور پھر اس طرح معصومین، یہاں تک کہ ہم جب آخری امام تک پہنچتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ میرا آخری امام جو حاضر ہے، ہم غائب ہیں، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے اپنی گناہوں، اپنی غلطیوں. آپ کو نہیں، خدا نخواستہ میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ میں دیکھ نہیں پاتا اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے. عزیزان محترم، خوب وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ رسول خدا کی بیٹی ہے، یعنی وہ کہ جس کے لیے کائنات انتظار کر رہی ہے، وہ جو انبیاء کا وارث ہے، وہ جس کے لیے پوری خلقت منتظر ہے کہ وہ یوسف زہرا کب ظہور کرے گا. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے رول ماڈل، میرے لیے اسوہ حسنہ رسول خدا کی بیٹی ہے. یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا معرفت ہو. اس کے علاوہ تیسری چیز، اس شخص کا اپنا عمل، اس شخص کا اپنا کردار اس کی شخصیت کی پہچان کرتا ہے. بی بی کی شخصیت کسی سے چھپی ہوئی نہیں. بی بی کا انفاق کرنا، بی بی کا اثار کرنا، بی بی کو قربانی دینا، ہمسایوں کا خیال کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بہترین بیٹی ہونا، بہترین زوجہ ہونا، بہترین ماں ہونا، یہ کسی چیز سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور پھر چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ دشمن اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے. عزیزان محترم، خوب خدا بعض اوقات دشمن کے منہ سے حقانیت کو لے آتا ہے. جیسے
منصور جب چھٹے امام کا دور ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام کو زہر دینے والا یہی خلیفہ، لیکن جب بیت کعبہ کی طرف پہنچا تو کیا نکلا کہ یہ جو امام ہے یہ قلوب کا امام ہے، یعنی ان کے اندر سے نکال گیا۔ اسی طرح کتنے بڑے بڑے علماء دوسرے فرقوں کے، دوسرے مذاہب کے، کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور کتابیں لکھتے رہے۔ مصر کا ایک عالم دین جو ہے وہ اپنی کتاب لکھتا ہے، اس کے اندر ساری خصوصیت کو حضرت سیدہ کی ایک جملے میں سمیٹ کے کہتا ہے کہ سیدہ وہ ہیں جو رسول خدا کا آئینہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جو آئینہ ہے، یعنی بالکل جو رسول خدا تھے وہی ہے، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنی رفتار میں، یعنی جب چلتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ رسول چل رہے ہیں۔ خود ازواج پیغمبر کہتی ہیں کہ حضرت سیدہ حضرت فاطمہ بالکل ایسے بات کرتی تھیں جیسے رسول خدا بات کر رہے ہیں۔ خوب یہ اپنے والد کا آئینہ ہے، سب کچھ سمیٹا ہوا ہے اپنی ذات کے اندر۔